अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन 10 मार्च 2024 इतवार का बड़ा दिन गुजरा है। बड़ा दिन इस वजह से कह रहा हूं कि एक तो इसमें नए सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने हलफ उठाया है, उनसे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने हलफ लिया। लेकिन साथ ही तहरीक इंसाफ की कॉल पर मुल्क गिर एहतजाज भी हुआ है। अगरचे ये एहतजाज किसी हद तक हमारे यहाँ नेशनल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, लेकिन उस हद तक नहीं जो असल में इसकी स्ट्रेंथ थी, जो इसकी जनाब इंटेंसिटी थी, वो नहीं दिखाई जा रही। लेकिन ये एहतजाज आलमी सतह पर किस तरह दिखाया गया, क्या कुछ होता रहा, उसकी एक वाज़ेह पिक्चर इंशाल्लाह मैंने आपको पेश करनी है। इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब के साहिबजादों जी कासिम साहब जी और सुलेमान साहब, उनको भी दिखाना है। वो आज एक जगह शॉपिंग करने के लिए गए और वहां पाकिस्तानी जनाब एक स्टोर पर एक लड़का था, उसने उनके साथ एक वीडियो बनाई। ये गबरू जवान कैसे नजर आते हैं वो भी मैंने आपको दिखाना है। इसके अलावा जनाब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, उस हवाले से भी कुछ बहुत सारी चीजें जनाब, बहुत सारी फुटेजेस हैं, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जनाब मैं आपको एक दिखाता हूं, वो है जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की। ये वीडियो तो खैर पुरानी है, लेकिन वो जनाब एक एम्बुलेंस है, वो वहां से रास्ता खराब है और वहां से नहीं गुजर सकती, तो अली अमीन गंडापुर साहब जनाब खुद उसको धक्का लगवा रहे हैं। ये प्रोबेबली पुरानी खबर है, लेकिन जो पीटीआई के अकाउंट्स हैं वो इसको पेश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। शायद वो ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो वजीर आला है अवामी वजीर आला है। लेकिन मैं यहां पर एक छोटी सी तनकीद करूंगा, और वो ये करूंगा कि देखें, अब पुरानी बात चली गई, वो सड़कें चलो उस वक्त खराब थी, अब आप वजीर आला हैं, अब आप धक्के ना लगवाएं गाड़ियों को, बल्कि आप सड़कें बनवाएं ताकि इस किस्म की सूरत हाल पेश ही ना आए, मट्टो मट्टी हो ही नहीं, और लोगों को अच्छी क्वालिटी, अच्छी जिंदगी मयसर आ सके। जी अब बात करते हैं इमरान खान साहब के साहिबजादों की। वो लंदन में है जनाब, और उनका सिर्फ एक मरतबा सिर्फ टेलीफोन पे अपने वालिद साहब से रब्ता हो सका है, वीडियो कॉल हो सकी है। वो शायद कहते हैं घंटा डेढ़ घंटे की कॉल थी जिसमें उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की। लेकिन ये बच्चे जनाब अपनी फुफ्फुओं से, अलीमा खान साहिबा से और दीगर से बड़े जनाब राब्ते में हैं। लेकिन माशाल्लाह गबरू जवान है। ये गुज़श्ता रोज जनाब एक शॉपिंग प्लाजा पे आए और उन्होंने कुछ इब्तदाई चीजें खरीदी और वहां पाकिस्तानी नजर आए, तो ये दोनों पाकिस्तान की पहचान नजर आ रहे हैं। खान साहब अपने वालिद साहब की तरह माशाल्लाह लंबे तड़ंगे, और जनाब जो बड़ा बेटा है उसने तो बाल भी खान साहब की तरह रखे हुए, अलबत्ता दूसरे ने वो बड़ा मासूम है, बाल कटवाए हुए, और वैसे जैसे बचपन में भोला भाला नजर आता था वो अब भी वैसे बाल नजर आ रहा है। बहरहाल बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार होता है जी, इनको सबसे ज्यादा जो मिस कर रहे हैं वो इमरान खान साहब हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की खातिर, अपने अवाम की खातिर, उन्होंने इस बहुत बड़ा जनाब, ये मैं समझता हूं कि सेक्रीफाइस है कि वो अपने बच्चों से बात नहीं कर सकते। इस उम्र में जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद, ख्वाहिश और सबसे ज्यादा जो प्यार होता है वो बच्चों से प्यार होता है, बेटों से प्यार होता है। इस कदर कड़ियल जवान हो और फिर भी उनसे मुलाकात ना हो सके, ये वहां ना जा सके, वो यहां ना आ सके, उनकी कोई बात ना हो सके। बहरहाल खान बहुत बड़ी सेक्रीफाइस कर रहा है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। खान की अपने बच्चों से मोहब्बत बहुत ज्यादा। वो कहते हैं जी ये बड़े बड़े भी हो गए थे, फिर भी खान साहब इनको जनाब खुद नहलाते थे, खुद जनाब इनको खाना तैयार करते थे। मतलब जब ये खान साहब के साथ रहे, खुद ही एक्सरसाइज करवाना, खुद ही उठना, मतलब जो वक्त वो नहीं दे सके, उनकी ख्वाहिश होती थी कि मैं मैक्सिमम टाइम दूं। बहरहाल ये वक्त है, गुजर जाएगा इंशाअल्लाह, उम्मीद है गुजर जाएगा। अब जनाब अगली बात करते हैं हम वो एहतजाज की। एहतजाज कैसा रहा? एक तरीकाकार है जनाब के जब भी एहतजाज किया जाता है तो ये कहा जाता है जनाब के जो हुकूमती हल्के वो कहते हैं हो ही नहीं सका जनाब, वो तो एहतजाज हो ही नहीं सका, और जो साहब जरा एहतजाज करने वाले होते हैं वो कहते हैं बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। लेकिन यहां एक तरफ तो वो कहते हैं जनाब कि एहतजाज हो नहीं सका, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये देखे जनाब जुल्म हो गया, रास्ते बंद कर दिए गए, रास्ते चूंकि बंद हुए लिहाजा जनाब हमने तो खुलवाने हैं जनाब। तो मतलब ये कि रास्ते बंद हो गए और हुकूमत के लिए आहिस्ता आहिस्ता रास्ते मजीद बंद होते जा रहे हैं। इनको कहां तक खुलवा सकेंगे? ये रास्ते खुलने वाले नहीं है। तो आगाज करते हैं जनाब बाजोड़ से। एक बच्ची है और जनाब ये एहतजाज कर रही है, और ऐसा ही एक एहतजाज जो है वो लाहौर में भी हुआ। वहां दो बच्चे बैठे हुए थे जनाब, उनको उनकी गाड़ी को जनाब बड़ा मतलब बड़ा उसको हरास किया गया
اور وہاں سے اس کے جو ڈرائیور پتہ چلا ہے وہ ڈرائیور تھا، وہ اس کو جناب گرفتار کر لیا گیا، اور بعد ازاں وہ گاڑی بھی جو ہے وہ بھی لفٹر کے ذریعے اٹھا لی گئی، اس کو اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ لاہور کی ہم بعد میں بات کرتے ہیں جناب، پہلے ذرا چلتے ہیں کراچی کی طرف۔ کراچی میں اچھا خاصا احتجاج۔ ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، صرف یہ جناب جو رتھ لیس شہزادی بیٹھی ہوئی ہے نا جی پنجاب میں، اور خاص طور پر لاہور میں، وہاں گرفتاریاں ہوئی ہیں سب سے زیادہ گرفتار۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ لاہور میں آخر اتنی کیوں گرفتاری ہوئی، کیوں بروٹیلٹی ہوئی؟ دیکھیں میں تو دکھا بھی نہیں سکتا، میرے پاس اتنا سارا مواد ہے، لیکن ہماری جو یوٹیوب وہ کہتی تھی آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور جو گزشتہ احتجاج تھا اس میں بھی جناب میں نے یوٹیوب پر جناب وہ چیزیں مواد ڈالا، تو انہوں نے کہا جی کہ بس یہ آپ کو وارننگ کے ساتھ یہ دکھا رہے ہیں، نیکسٹ آپ خیال کیجئے گا۔ آپ بہرحال دیکھتے ہیں کیسے، لیکن لاہور میں سب سے زیادہ تشدد کیا گیا، بہت زیادہ تشدد کیا گیا، گرفتاریاں ہوئی، اور ملک بھر میں کہیں نہیں ہوئی، لیکن لاہور میں بہت زیادہ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ایک رتھ لیس بے رحم شہزادی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو اپنا اقتدار جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جناب حلقہ کھل گیا ڈاکٹر یاسمین راشد کا، اور جو پتہ چلا ہے وہ گپلے منصور علی خان صاحب جیسا ان کا تابع دار صحافی وہ بھی کہہ رہا ہے جناب کہ شرمناک ہے، یعنی مانسیرا کی سیٹ گئی، اب لاہور کی بے گی۔ نواز شریف کی سیاست تو بڑھ گئی، یقین کریں کچھ بچا ہی نہیں۔ تو یہ وجہ ہے جناب اس سیاست کو بچانا چاہتی ہیں، رتھ لیس شہزادی، بے رحم شہزادی، خوفناک شہزادی وہ بچانا چاہتی ہیں، لیکن مجھے بچتا ہوا نظر نہیں آیا۔ کراچی کا جناب بڑا شاندار قسم کا یہ احتجاج تھا، وہاں جناب وہاں سے لوگ نکلے، اس کی کوریج بھی ہوئی۔ اس کے بعد اسلام آباد چلتے ہیں جناب، اسلام آباد میں بھی اچھا خاصا احتجاج تھا، یہاں پر لیڈ جو کر رہے تھے راولپنڈی اسلام آباد میں وہ شیر افضل مروت، بہت بڑا احتجاج تھا۔ یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ اسلام آباد میں سب سے بڑا کوئی احتجاج اگر ہوا ہے تو میں کہتا ہوں ویسے اسلام آباد کے لوگ یار کمال ہیں، اور عمران خان صاحب سے جو محبت کرتے ہیں وہ اور بھی زیادہ کمال ہے۔ جب بھی بلاتے ہیں کوئی اور شہر سے، لوگوں کے لیے شاید نکلنا مشکل ہوتا ہے، یہ اسلام آباد والے اور لاہور والے جان ہتھیلی پہ رکھ کر نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں آؤ گرفتار کرو، آؤ جو کچھ کرنا ہے۔ تو یہ شاندار ریلیاں تھیں جناب اسلام آباد کی اور راولپنڈی کی، بہت زیادہ لوگ بہرحال یہاں پر جمع تھے، اور ماننا پڑے گا کہ شاندار قسم کا جناب یہاں احتجاج ہوا ہے۔ اس کو وائس آف امریکہ میں کے حوالے سے میں دکھاؤں تو انہوں نے کچھ گرفتاریاں بھی دکھائی ہیں۔ وائس آف الجزیرہ نے سب سے زیادہ بہتر کوریج دی ہے جناب اس کو، اور اس کے بعد وائس آف امریکہ نے دیا، اور اس کے بعد تمام ذرائع ابلاغ، یعنی وہاں جو بیرونی ذرائع ابلاغ ہے وہاں تو اچھی خاصی کوریج ہے، لیکن پاکستان کے جو ٹی وی چینلز ہیں وہاں وہ ڈر کے جناب دکھاتے ہیں۔ اور اب تو صرف یہ سوال کیا جا رہا ہے نون لیگ کے لوگوں سے کہ یہ بتائیں اگر یہ احتجاج مطلب کوئی غیر قانونی ہے، یہ عمل ہے، تو اس پر بین کر دو، کرتے یہ طے کر لیں کہ احتجاج جناب نہیں ہو سکے گا، احتجاج غیر قانونی ہے، آپ جو مرضی کریں، آپ 200 کو 1200 کر دیں، جو کچھ مرضی کر لیں، احتجاج غیر قانونی ہے، کوئی بھی باہر نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے قانونی ہو جائے گا، پھر کوئی بھی باہر نہیں نکلے گا، پھر جو مرضی ظلم ہوتا رہے۔ اسمبلی میں احتجاج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن میں جاؤ، الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں وہ دھکے دے کر باہر نکالتے ہیں، ہائی کورٹ میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن میں جاؤ، سپریم کورٹ جانے نہیں دیتے، ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، سڑک پر آتے ہیں پولیس انہیں مارتی ہے، تو کہاں جائیں؟ تو اس ظلم پر خاموش ہو جائیں بس، اور کیا؟ یہ جناب بے شرم قسم کے حکمران ہیں کہ جناب پوری دنیا ان پر تھو کر رہی، ان کو شرم نہیں آتی۔ تو ٹھیک ہے جناب، یہ اس قسم کا یہ وائس آف امریکہ نے اچھا خاصا احتجاج دکھایا جناب لاہور میں، تو آپ کو پتہ ہے تشدد ہوا باقاعدہ، اچھی خاصی گرفتاریاں ہوئی، گھسیٹ کے لوگوں کو جناب گرفتار کیا گیا، شاید وہ میں مناظر آپ کو دکھا نہیں سکتا جس قسم کی جناب وہاں پر احتجاج کیا گیا ہے۔ اچھا جی، دوسری طرف ہم آ جائیں جناب، تو علی امین گنڈا پور صاحب نے باقاعدہ خطاب کیا ہے، وہ کس قسم کا خطاب تھا؟ آئیں ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ کہ جنون مرتا نہیں، جنون بڑھتا ہے انشاءاللہ، اس جنون کے ساتھ ہم اپنا حق بھی لیں گے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس راستے پہ لگائیں گے کہ پاکستان کے اندر امن بھی ہو، خوشحالی بھی ہو، انصاف بھی ہو، اور کوئی بھی پاکستان کا آئین نہ توڑ سکے، کوئی بھی عوام کا مینڈیٹ چوری نہ کر سکے۔ انشاءاللہ اس مطالبے کے ساتھ کہ اپنا حق، ساڈا حق اتھے رکھ، ساڈا حق اتھے رکھ، ساڈا حق اتھے رکھ، ساڈا حق اتھے رکھ، ساڈا حق
ایک اور جناب بڑی دلچسپ ویڈیو ہے، سمابیہ طاہر آپ کو پتا ہے راولپنڈی سے ہیں جناب، چکوال سے، اٹک سے، تو ان کے کارکنوں کو گرفتار کر لیا. یہ بچی جناب آئی اور پولیس کے پاس، اور اس نے کہا نہیں آپ نہیں گرفتار کر سکتے. ان کا کیوں گرفتار، وہ بالکل پرامن ہے، آپ ان کو کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ بہرحال انہوں نے احتجاج کیا اور وہ جو گرفتار کارکن تھے ان کو جو حراست میں لیا گیا تھا وہ رہا کروا دیا گیا. اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ باہر جا رہے ہیں تو رہائی کے بعد وہ پھر واپس جاتے کہتے ہیں نہیں پی ٹی آئی کا جھنڈا میں لے کے جاؤں گا، پی ٹی آئی کا جھنڈا میں نے نہیں چھوڑنا، یہ آپ کو کسی طور پر بھی میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن یہ جو پی ٹی آئی کا جھنڈا واپس لے کے جا رہے تھے، آپ ذرا ٹیکنیکلی دیکھیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ محبت میں جو پولیس اہلکار ہیں انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. تو آپ اس طرح زیادتی نہ کریں. اگر کوئی جناب وہ اپنی کتھارسس کے لیے جو پولیس اہلکار ہیں وہ جھنڈا اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح تو زیادتی نہ کریں نا، ان کو جھنڈا دے دیں اور ان کو بھی اٹھانے دیں. وہ بھی پاکستانی شہری اوپر سے بول نہیں سکتے ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. آج لاہور میں بہت وہ ایک ایڈوکیٹ انہوں نے کہا جی مجھے کیوں گرفتار کیا ہے، کہہ رہے جی آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں، پروموشن دے رہے ہیں آپ کی جناب. تو پولیس والوں کو بھی پتا ہے کہ کس قسم کی یہ چیزیں ہیں، اور اس سے الٹا میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. یہ جناب آج کا شاندار قسم کا احتجاج تھا، یہ ماننا پڑے گا. اس سے اچھا اور آہستہ آہستہ چیزیں آگے بڑھنے، ان کو کنٹرول کرنا میرے خیال میں آسان نہیں رہے گا. گورنمنٹ اس حوالے سے کچھ کہتی رہے، یہ انہوں نے جو حکومت ہے اس کی ابھی سے چولے ہلانا شروع کر دی ہیں. تو جناب اب تک کا یہ جناب میرا پیغام تھا، یہ میری جناب جو فوٹیجز تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.